السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ کو اپنے چینل کہانی ود مناز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج جو افسانہ میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا نام ہے پیاز زندگی، اور اس افسانے کی قلمکار ہیں حمیرہ فضا۔ آپ سارے صاف ستھرے کام اپنے اور آپ ہی کے لیے رکھ لیتی ہیں اور میری جھولی میں گراتی ہیں سب کڑوے کام۔ میں نے روتے ہوئے لال پیاز فرش پر پٹخی، زہر کو زہر مارتا ہے، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ تم تیکھی ہو اس لیے تم سے ایسے کام لیتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں یہ پیاز تمہاری ضد اور نافرمانی کی ساری کڑواہٹ نچوڑ لے۔ پیاز کھانے کا لازمی جز ہے، اس کی افادیت تو تم سمجھتی ہی ہوگی۔ تمہاری دادی اور ابو کو پیاز بڑی مرغوب ہے۔ کھانے کی میز سے 2 پلیٹیں سلاد کی کبھی غیر حاضر نہیں ہوئیں۔ ان کی پرت در پرت میں زندگی ہے، نفع قلیل خسارہ طویل، خوشی کم آنسو بیشتر۔ میری فلسفی ماں اپنا گیان اور دوبارہ سے ساری پیاز میری گود میں گرا کے چلی گئیں۔ ان میں لکھنے پڑھنے کے جراثیم وافر مقدار میں تھے اور صفائی پسند دادی اور ابا کو ان جراثیموں سے الرجی۔ میں نے امی کو اپنے خواب کھانوں میں پکاتے دیکھا تھا اور ان کے سارے گن تو مرچ مسالوں کے ڈبوں میں صاف دکھائی دیتے تھے۔ یہ میرا روز کا احتجاج تھا جس پر دادی جان فرماتی کہ گھر کے چھوٹے بچے چھوٹے کام ہی کرتے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے پیاز کاٹنا کوئی چھوٹا کام ہے بھلا؟ خون پسینہ نہ سہی آنسو تو بہانا ہی پڑتے ہیں۔ دادی اور آپی کو مجھ سے بہت محبت تھی۔ یہ میری بے تکی چلتی ہوئی زبان تھی جو دادی کو لاٹھی اور آپی کو جھاڑو اٹھانے پر مجبور کر دیتی۔ میں بھی کیا کرتی؟ وہ روز بروز نصیحتوں کی پٹری پر چڑھتی تو میں بھی بدتمیزی پر اتر آتی۔ بس یہ سین بھی کچھ دیر ہی چلتا، میرا غصہ ٹھنڈا ہوتا تو ندامت کے ابال آنے لگتے۔ تب یہ پیاز ہوتی اور افسوس کے آنسو، کیونکہ معافی مانگنا تو میری سرشت میں تھا ہی نہیں۔ وقت بدلا تو سمجھ میں آیا کہ ابھی تو پیاز کی ایک پرت اتری ہے۔ آپی اور دادی دونوں کا ٹھکانہ بدل چکا تھا۔ آپی کا شوہر کبھی کبھی ملنے دیتا اور دادی سے ملاقات کی تو کوئی سبیل ہی نہیں نکل سکتی تھی۔ امی کا بی پی اب زیادہ رہنے لگا تھا اور ابو کے اعتراضات کم۔ کونے میں رکھی بوڑھی سی لاٹھی، میز پر سجتی اکلوتی سلاد کی پلیٹ، تنہا کمرے کا سناٹا اور سر پر پڑتے ڈھیروں کام اکثر دادی کی کمی اور آپی کی اہمیت جتانے لگے تھے۔ مجھے رونا ناپسند تھا، اسے میں مضبوط شخصیت کی توہین سمجھتی تھی۔ بس جب بھی دل بھر آتا میں پیاز سے ٹوکری بھر لیتی۔ FSC کا رزلٹ آیا اور میں فیل ہو گئی۔ ابو کا سرمایہ، امی کے سپنے اور میرے بڑے بول، میں نے ہر چیز کا غم پیاز کی آڑ میں بہا دیا۔ کوئی خواب اگر شکست کھائے تو مر نہیں جاتا، نہ کوئی شے ناکام ہو کر اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ جہاں سے خواب ٹوٹتے ہیں وہیں سے امید انہیں پھر سے جوڑ سکتی ہے۔ جب بھی تمہیں احساس ہو کہ تم غلط سمت نکل آئی ہو تب یقین رکھو کہ آس پاس سے ہی کوئی ٹھیک رستہ بھی نکلتا ہوگا۔ تم ذرا نادان ہو اور کچھ خود پرست بھی۔ تم درست سواری میں سوار ہوئیں، خواب خریدنے صحیح دکان پر بھی اتریں، مگر تمہارے رستے آزاد تھے اور سارے سکے کھوٹے۔ اب کی بار ٹھیک رستوں سے گزرنا اور محنت کے سکے ساتھ لے جانا نہ بھولنا۔ وہ صرف ایک عظیم ماں نہ تھیں بلکہ ایک چھپی ہوئی کمال کی لکھاری بھی تھیں۔ یہ ناممکن تھا کہ وہ پیاز اور ناکامی کے آنسوؤں کا فرق نہ پہچان پاتی۔ میں اکثر امی سے کہتی کہ پھر سے لکھنا شروع کر دیں، تب بھیگی مسکراہٹ کا ایک ہی جواب ہوتا، پہلے جوش تھا، تمنا بھی تھی، مگر اجازت نہ تھی۔ اب آزادی ہے، خواہش بھی ہے، لیکن ہمت نہیں رہی۔ جیتے جاگتے کرداروں نے اتنا تھکا دیا ہے کہ اب مجھ سے فرضی کرداروں کے غم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یاسیت کی بیساکھیاں بڑی ظالم ہوتی ہیں، امید کے سہارے سامنے بھی ہوں تو نظر نہیں آتے۔ امی کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا، کہانیاں ان سے بولتی رہتی تھیں مگر انہوں نے کان بند کر لیے تھے۔ پھر مجھ سے وہ ہو گیا جو میری اپنی شان کے بھی خلاف تھا۔ میرے اڑیل دل میں پڑھائی کی شمع روشن ہی ہوئی تھی کہ ارد گرد محبت کا پروانہ گھومنے لگا۔ محبت کی الف بے اتنی بھلی لگی کہ ڈاکٹری کا خواب خود ہی پیچھے رہ گیا۔ دادی ہوتی تو لاٹھی اٹھا لیتی اور آپی ہوتی تو جھاڑو۔ ابو کو جانے صدمہ تھا یا غصہ، وہ بالکل ہی چپ ہو گئے، مگر امی نے سارے ہتھیار اٹھائے تھے، شفقت کے، سرزنش کے، مصلحت کے۔ ابو نے آپ سے دماغ کا تعلق نبھایا اور آپ کی ساری خوبصورت کہانیاں بے معنی کر دیں، مگر آپ کی رسائی تو دل کی دنیا تک ہے، جہاں جذبات کے اصول چلتے ہیں، جہاں محبت کا راج ہوتا ہے۔ آپ تو اتنی حساس ہیں امی کہ فرضی کہانیوں کے کرداروں کو بھی جدا نہیں کر سکتی۔
پھر یہ تو میری اصل کہانی ہے۔ دلائل کے ہتھیار کے سامنے میں بھی سینہ تان کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے محبت سے نہیں، غلط محبت سے خوف آتا ہے۔ میں لکھ نہ سکی مگر تقدیر نے مجھے پڑھنے پر لگا دیا۔ ان آنکھوں نے خواب مار کر چہرہ شناسی سیکھی ہے۔ اس لڑکے کے چہرے پر وفا کا رنگ نہیں ہے بیٹا۔ وہ اور ان کے آنسو ایک ساتھ بول رہے تھے۔ یا تو آپ میری محبت سے نظریں چرا لیں یا پھر رسوائی کا سامنا کریں۔ میں نے بھی لحاظ کا آخری پردہ گرا کر انہیں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ آج اس کے والدین کو آنا تھا۔ سب ناخوش تھے مگر میرے ساتھ تھے۔ آج کی دعوت کی پیاز بھی میٹھی لگی۔ باریک باریک پیاز کاٹتے ہوئے گہری خوشیوں کا احساس دل میں اتر رہا تھا۔ دوپہر کا وعدہ تھا، شام تک دیر کا گمان ہوا، رات تک مجبوری کا اندیشہ گزرا اور اگلی صبح تک یقین کا اندھیرا چھا گیا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ عین وقت پر والدین مکر گئے، کچھ نہیں کر سکتا۔ بس یہ جملہ گونجا اور سارے رابطے منقطع ہو گئے۔ میں 2 دن شرمندگی کے مارے کمرے میں بند رہی مگر امی ابو خاموشی کے اس خول میں قید ہو چکے تھے جہاں سے نکلنے کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ زندگی پیاز ہی کی طرح لگی اور پیاز کی یہ پرت بڑی تیکھی تھی۔ آنکھ روتی تو جلن دل کو سینکتی ہوئی روح کو جلانے پہنچ جاتی۔ یہ تو چھپ چھپ کر رونا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب میں سب کے سامنے روئی، بے دھڑک، بے خوف، چیخو پکار کے ساتھ۔ محبت سے سمجھانے والی امی میرا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ چھوٹا گھر اتنا بڑا ہو گیا تھا اور بڑا دل اتنا خالی۔ سارے بلب جلانے پر بھی اتنی روشنی نہ ہوتی کہ من کا اندھیرا چھٹ سکتا۔ جیتے جی ابو نے امی کی کم ہی مانی مگر اب وفا خوب نبھائی۔ 2-3 ماہ میرا ساتھ دیا پھر وہ بھی ان کے پاس چلے گئے۔ ماموں نے سر پر ہاتھ رکھ دیا پر دل پہ مرہم کون رکھتا۔ ماموں کے گھر میں بہت سارے افراد تھے مگر اپنا کوئی نہ تھا۔ سب کے ذمے ان کے من پسند کام تھے اور میرے ذمے بکھری چیزیں سمیٹنا، جھاڑ پونچھ کرنا، سب کے حکم پر دوڑنا اور پیاز کاٹنا۔ روزانہ بہت زیادہ کھانا بنتا اور ڈھیروں پیاز کٹتی۔ ایک کاٹتی تو دادی کی نصیحتیں یاد آتی، دوسری کاٹتی تو آپی کی نوک جھونک، تیسری کاٹتی تو امی کا پیار رلاتا، چوتھی کاٹتی تو ابو کی جھڑکیاں۔ بس کاٹتی جاتی اور روتی جاتی۔ پیاز زندگی تھی اور کس قدر غنیمت تھی۔ اپنی کڑواہٹ میں میرے آنسو پی رہی تھی اور میرا بھرم رکھ رہی تھی۔ حکومت اپنوں پر چلتی ہے، کسی کے ماتحت زندگی میں بس غلامی ہی ہوتی ہے۔ صبح دوپہر شام وہی ایک جیسے کام تھے۔ زندگی گول گول گھوم رہی تھی اور گول گول کٹتی پیاز میں میری ضد اور بدتمیزیاں جانے کب کی کٹ چکی تھیں۔ جو مجھے پہلے نہیں جانتا تھا وہ اب دیکھتا تو اسے میں فرما بردار ہی لگتی۔ ایک ایک کر کے ماموں کی 5 بیٹیاں رخصت ہوئیں تو میری باری بھی آ گئی۔ زندگی کی ایک اور پرت سامنے تھی، بس ڈر تھا کہ یہ باقیوں کی طرح کڑوی نہ ہو۔ میں ہر کام خوش اسلوبی اور نفاست سے کرتی۔ 2 مہینے گزرے ہی تھے کہ ایک دن ساس نے کہا، بہو باقی کام تم سنبھال لو، کچن میں بس اتنا ہی کہ لہسن ادرک چھیل کر پیاز کاٹ دیا کرو۔ اب تمہارے ہاتھ کا ذائقہ کسی کو نہ بھائے تو مجھے ہی کھپنا ہوگا۔ میں جس کام سے چڑھتی تھی بھاگتی تھی وہی زندگی کے مشابہ تھا، وہی ایک بار مجھے پھر سونپ دیا گیا۔ میں آج بہت خوش تھی۔ شادی کے بعد پہلی بار آپی ملنے آئی تھیں۔ تم خوش ہو نا؟ سسرال والے کیسے ہیں؟ زیادہ کام تو نہیں کراتے؟ وہ شربت پیتے ہوئے سوال کرنے لگیں۔ بہت خوش ہوں آپی، سب بہت خیال کرنے والے، بہت عزت کرنے والے ہیں، اور کام تو آپ کرواتی تھیں مجھ سے، ادھر تو کوئی کام ہی نہیں۔ میں نے بھی ہنستے ہوئے دوسرا گلاس ہونٹوں سے لگا کر دل کو ٹھنڈک پہنچائی۔ ارے واہ، اور شوہر کیسا ہے تمہارا؟ وہ چہکتے ہوئے پھر بولی۔ ان کی تعریف میں کیا کیا کہوں اب؟ یوں سمجھیں کہ رانیوں والے ناز و انداز ہیں میرے، ہر خواہش پوری کرتے ہیں میری، گھر پر بھی میری بادشاہت اور ان پر بھی میری حکمرانی۔ آپ نے بھی کن باتوں میں لگا دیا ہے مجھے؟ میں جا کر کھانا بنانے میں امی جی کی مدد کرتی ہوں۔ اتنے دنوں بعد تو میرا کوئی اپنا آیا ہے، آپ کی آؤ بھگت میں میرے سسرال والے کوئی کمی نہ چھوڑیں گے۔ ان کو خوش ہوتا چھوڑ کر میں کچن کی طرف بھاگی۔ برسوں کے ضبط نے ہار مان لی تھی۔ میں نے جلدی سے پیاز کی ٹوکری اٹھا لی۔ وہ سارے جھوٹ جو میں نے بولے تھے وہ آنکھوں سے بس چھلکنے ہی والے تھے۔ دوستو، آپ کو میرا آج کا سنایا ہوا افسانہ پیاز زندگی کیسا لگا؟ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔